اچھا یہ جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اس نے بار بار عقل کی بڑی اہمیت اور بڑا زور دیا، تو وہ کیا اس سے مراد ہے کہ دیکھیں اعلی فہم میں بس؟ نہیں، مطلب وہاں جہاں مذہب جب عقل کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کو کوئی کائنات کے متعلق تھیوری نہیں دے رہا. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اب اگر ذالک تقدیر العزیز العلیم کو آپ ہٹا دیں نا، والشمس تجری لمستقر لہا اس کا مقصد ہی نہیں ہے. آپ مطلب پورے کے پورے پرسپشن سے ہٹا دیں گے اس کو. صحیح. تو جہاں کہیں بھی عقل کے متعلق کوئی بات آئی ہے تو وہاں عقل نظری کے تصورات کا صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ آپ تصورات قائم کر لیں، اس سے ایک مقصد ساتھ وابستہ کیا گیا ہے. اگر آپ اس مقصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو صرف تعقل کے معنی صرف یہ رہ جائیں گے کہ آپ صرف تصور قائم کر لیں. تو کیا مذہب صرف تصور قائم کرنا چاہتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں ریاضی کا ایک قضیہ ہے کہ مثلث کے دو زاویوں کا مجموعہ تیسرے زاویے سے بڑا ہوتا ہے. مسلمہ حقیقت. اور اگر آپ اتنا جان لیتے ہیں، اپنا شعور پوری طرح سے آپ پر واضح ہو جاتا ہے نا، تو بات ختم ہو جاتی ہے. جان لیا نا، بات ختم ہو گئی. خدا ہے، اتنا جان لینے سے بات ختم ہو جاتی ہے. وہ تو ہمیں کسی نے بتا دیا تو ہم نے کہا ہاں وہی یہی جان لینا. میں اسی لیے تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسے صرف جاننا نہیں ہوتا. آپ جب تعقل کی بات کرتے ہیں تو آپ اس ادراک پر جا کر خود کو فل سٹاپ لگا دیتے ہیں جہاں کانسیپٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. صحیح. وہ کانسیپٹ جنریٹ کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہے. وہاں ٹیکسٹ ہی آپ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ صرف کانسیپٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. صحیح. اس لیے میں نے یہ دیکھا بالعموم جن لوگوں نے اس طرف توجہ دی ہے ان لوگوں نے اسے بالکل نہیں دیکھا کہ جہاں کہیں بھی عقل کا استعمال آیا ہے وہاں مطلب باقاعدہ ایک پیچھے ایک بات ہی یہ آ رہی ہے افلا تعقلون افلا یتدبرون لعلکم تعقلون لعلکم یعقلون. اب وہاں ایک علت کے ساتھ آ رہا ہے نا، معلول ہے نا تعقل. جب تعقل معلول ہے تو آپ اس علت کو کیسے نظر انداز کر لیں گے؟ قرآن مجید کو جب بھی آپ ریفرنس بنائیں گے عقل کے، تدبر کے، تفکر کے حوالے سے، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہاں عقل، تفکر اور تدبر معلول ہے. صحیح. معلول بالعلت ہے اور وہ علت پیچھے بیان کی گئی ہے. آپ اس علت کو نظر انداز کر کے صرف تعقل پر اگر رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ صرف کنسپٹ جنریشن ہوگی اور وہ کنسپٹ جنریشن نہیں ہے وہاں. صحیح. ان دی سیم مینر اسی طریقے سے اگر آپ فرض کریں آپ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں تو انکار کرنے سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ خدا کا انکار کرنے سے بات ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ تو بہت کچھ آگے آنا ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی جیسے خدا کو جاننا خدا ہے میتھمیٹیکل ججمنٹ نہیں ہے، اسی طرح سے خدا نہیں ہے صرف میتھمیٹیکل ججمنٹ نہیں ہے. بالکل. تو جو قرآن مجید کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو میں سے بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے یہ بات پہنچنی بہت ضروری ہے. بہت یہ تو نہیں، ہمارے ہاں جو لوگ فلسفہ یا اس کی فضائل بیان کرتے ہیں کہتے مسلمانوں میں فلسفے نے، وہ پھر بیان یہ کرتے ہیں نا کہ تو اللہ نے قرآن میں یہ سارے عقل پہ وہ کہا تو ہمارے ہاں فلسفے کی روایت تو بھئی اب بھی تو آیتیں موجود ہیں تو اب کیوں نہیں ہے. چلو اس فلسفے پہ بھی بات ہو سکتی ہو تو آپ بہت بہتر انداز سے جس گہرائی سے آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ بھی کیا چربہ ہے یا اس میں خالص فلسفیت کی کوئی چیز ہے، لیکن ہمارے یہ کرتے لوگ تو اس لیے مجھے یہ کنفیوژن رہتی تھی ہمیشہ. یہ کیا وہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو مدارس کی جو صورتحال ہے، ایک تو یہ کہ واقعتاً فن کے ماہرین نہیں رہے،
جو ماہرین فن تھے وہ تقریباً آلموسٹ اٹھ گئے ہیں. تو جب آپ ترسیات کی اساتذہ ہی نہ رہیں بالکل. پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے.